کمال بات یہ ہے کہ سیاست تو فوج نے چھوڑنی تھی، لیکن سیاست جو ہے وہ سیاستدان چھوڑ رہے ہیں۔ شیریں مزاری کے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں جو غدر مچا ہوا ہے اس کی ایک واضح تصویر آپ کو نظر آتی ہے۔ جو میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جب دباؤ آئے گا تو پھر امتحان کا آغاز ہوگا، لیکن دباؤ آنے سے پہلے ہی یا دباؤ کا ہلکا سا ایک جھونکا آتے ہی یہ تمام کے تمام تناور درخت گرتے چلے جا رہے ہیں، بالکل ٹوٹے ہوئے پتوں کی طرح۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو سیاست کے اندر آئے اور یہ کون لوگ ہیں جو سیاست چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس کے اندر آپ کو 2-3 قسم کے طبقات نظر آئیں گے۔ یہ تو طبقہ وہ ہے جس کو نظر آ گیا کہ عمران خان کے ساتھ اگر ہم سیاست کرتے رہے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جانا، نہ ہمارے پاس نظام کے اندر رہ کر کام کرنے کی گنجائش موجود ہوگی، نہ ہم کروڑ کروڑ روپیہ لگا کر اگر انتخابات جیتے ہیں تو ہم حکومت میں آ پائیں گے، اور نہ ہی بہت آگے جا کے وہ تمام مقدمات جن کا تعلق گہرے اور سنجیدہ ترین ریاستی امور سے ہے ان مقدمات کو ہم بھگت پائیں گے۔ تو بہت اچھا ہے کہ آپ کنارہ اختیار کر لیں۔ تو ایک تو گروپ یہ ہو گیا۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو ہمیشہ سے فینس سٹر رہا تھا اور وہ رستہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے تو ہم رہتے ہوئے ایک ڈسٹنس پیدا کریں۔ وہ ڈسٹنس پیدا کرنے کا ان کو موقع مل گیا۔ 9 مئی کو اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر دی۔ یہ فینس سٹرز تھے، یعنی جو درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ تیل کدھر جاتا ہے اور تیل کی دھار کدھر جاتی ہے۔ لیکن شیریں مزاری ان طبقات کو ریپرزنٹ کرتی ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ واقعتاً عمران خان ایک بہت بڑے انقلاب کے بانی ہیں، اور یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ایک بہت بڑا پہیہ انقلاب کا پاکستان کے اندر ری انوینٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو اس قسم کا انقلاب آیا نہیں دنیا کے اندر، کیونکہ تمام انقلاب جو ہے وہ ہاتھوں، ٹانگوں اور جان اور خون کا نذرانہ دینے سے آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ان کا خیال تھا کہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے ونیلا آئس کریم کھائیں اور اس کے بعد ایک ٹویٹ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان کے اندر انقلاب کیسے آتا ہے۔ عمران خان کا بھی خیال یہ تھا کہ آرام سے بٹیر کھائیں، آرام سے خوش خوراکی کا مظاہرہ کریں، ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر بیٹھے رہیں، ہیلی کاپٹر سے اپنے آفس جائیں، آفس سے ہیلی کاپٹر میں واپس گھر پہ آئیں، وہاں پر آ کر بکروں کے صدقے ان کو ملیں۔ پھر جب پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل جائیں تو کے پی کے گورنر کے آفس میں چلے جائیں، وہاں کے چیف منسٹر کے آفس پہ چلے جائیں، وہاں سے نکلیں تو پنجاب کے آفس میں چلے جائیں، وہاں سے نکالے گئے جب تو پھر زمان پارک کے اندر بیٹھے رہیں اور اپنے اوپر بلٹ پروف چھاتا کیے رکھیں اور اپنی بیگم کو 7 پردوں میں لپیٹ کر آگے یا ادھر ادھر موو کرنے کے لیے ایک سہولت پیدا کریں۔ سہولت کے اندر رہتے رہتے ہم آرام سے انقلاب لے آئیں گے۔ اب یہ ان لوگوں کا امتحان تھا۔ اس امتحان کے اندر ظاہر ہے یہ پورا نہیں اترے۔ شیریں مزاری صاحبہ کا جو بیان ہے، مجھے ذاتی طور پر میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، اس کو سن کے مجھے دکھ بھی ہوا، کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ کے بیان میں اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں آپ کو اس وقت زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک تو بہت ایمبیشن کے ساتھ عمران خان کے ساتھ آئی تھیں، پھر اس کے بعد راستے میں شاید وہ کوئی راستہ بھول گئیں یا ان کو نہ جانے کیا ہوا۔ پڑھی لکھی خاتون ہیں، پڑھاتی رہی ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، پبلیکیشنز ان کے پاس موجود ہیں، یعنی مادی طور پر، دنیاوی طور پر تمام اس دانشمندی کے اوصاف سے آراستہ ہیں جن اوصاف کے ذریعے آپ دنیا کے معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ساری دنیا کو اسٹریٹجی پڑھا رہے ہیں تو پھر اپنی اسٹریٹجی کو بھی تو غور سے دیکھنا چاہیے تھا، وہ نہیں دیکھ پائیں۔ اب انہوں نے بیان تو یہ دے دیا کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی، میری بچی بڑی پریشان ہے، اور میرے ہسبینڈ جو ہے جو کچھ مہینے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد میں اب پیرنٹس میں سے صرف ایک رہ گیا تو مجھے لک آفٹر کرنا ہے اپنے بچوں کا، وہ انہوں نے بنیاد بنائی۔ پھر 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم بھی کیا۔ لیکن اگر آپ ان کی ٹویٹر لائن کے اوپر دیکھیں تو اصل شیریں مزاری جو 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد آپ کو نظر آتی تھیں، جن کے حالات وہی تھے، اس وقت بھی وہ بیوہ تھیں، ان کے بچے اس وقت بھی اسی عمر کے حصے میں تھے جس میں اب موجود ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا، تو کس تندہی کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ ان تمام واقعات کا دفاع کر رہی ہیں اور تمام کے تمام معاملے کو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال رہی ہیں، جو زبان استعمال کر رہی ہیں، جو جاہل عورت اور بے وقوف انسان، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس زوم میں یہ تمام لوگ مبتلا تھے۔ اب ظاہر ہے وہ زوم ختم ہو رہا ہے تو پھر اب ان کو سیاست چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جن کو ایگون کرتے ہیں وہ خدیجہ شاہ جیسے لوگ ہیں۔ خدیجہ شاہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے، اس کے 2 برانڈز
کام کرتے ہیں, ایک بہت ہی متمول گھرانے سے اس کا تعلق ہے, ڈیول نیشنل ہے, دوہری شہریت اس کے پاس ہے, اور میڈیا اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے فیشن ڈیزائننگ کے زاویے سے. اس کے اوپر بڑی بحث نکلی کہ آپ نے اس کو گرفتار کیوں کیا, یہ غچہ دے کے بھاگتی رہیں, ادھر ادھر چھپتی رہیں, پتہ نہیں کس کس کے گھر میں گئی ہیں. اب جس کے گھر میں بھی گئی ہوں گی وہاں پہ فٹ پرنٹ چھوڑ کے آئی ہوں گی, تو اب پوچھ پرتی تو ان سے بھی ہوگی کہ بھائی آپ نے اس کو چھپایا تو چھپایا کیوں. یہ موصوفہ جو ہیں اپنے وضاقتہ کے اعتبار سے, اپنے جینڈر کے اعتبار سے, اپنے خاندان کے حوالے کے اعتبار سے اپنے لیے کوئی فری پاس حاصل کرنا چاہتی تھی ٹو ریولوشن, یعنی انقلاب ایسا آئے کہ خون خرابہ خوب ہو اور نیچے کی زمین اوپر آ جائے اور تمام نظام تہہ بالا ہو جائے, لیکن نہ میرا بزنس اس سے متاثر ہو, نہ میرے جو بڑے مہنگے سینڈل ہیں ان کے اوپر مٹی کا ایک ذرہ بھی پڑے, نہ مجھے کسی ہرڈل کا سامنا کرنا پڑے, نہ میرے کھانے کا شیڈیول متاثر ہو, نہ مجھے باہر جانے کے اندر کوئی مشکل ہو, لیکن پاکستان کے اندر ریولوشن آ جائے. خدیجہ شاہ جو ہیں وہ مرحوم جنرل آصف نواز کی نواسی ہیں. جنرل آصف نواز کے بارے میں جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ پاکستان کے آرمی چیف بنے. آرمی چیف بننے کے بعد اپنے ٹینیور کے اختتام سے کچھ عرصہ پہلے ان کی موت واقعہ ہو گئی. کہا جاتا تھا کہ ٹریڈ مل کے اوپر وہ ایکسرسائز کر رہے تھے, تو اس دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جاں بر نہ ہو پائے. ان کی بیوہ نے, یعنی خدیجہ شاہ کی جو نانی ہیں, انہوں نے راولپنڈی کے ایک ہوٹل کے اندر ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کو بطور رپورٹر میں کور کر رہا تھا. ہم وہاں پر گئے تو انہوں نے ایک دھماکہ خیز قسم کا الزام لگایا کہ اس وقت کی نواز شریف کی حکومت کے جو لوگ ہیں, نواز شریف سمیت, انہوں نے میرے خامند کو ایک ایسا زہر دیا ہے کہ جو دور سے فضا کے اندر آپ اس کو لانچ کر دیتے ہیں یا اس کو پھیلا دیتے ہیں, یا پھر اس کے ذرے جو ہیں وہ نتنوں کے ذریعے اور سانس کی نالی کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں اور آپ مر جاتے ہیں. بہت بڑا ہنگامہ اس کے اوپر مچا. اس پریس کانفرنس کی جب رپورٹنگ ہوئی, الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں, اخبارات کے ذریعے اس کی تشہیر ہوئی تو بہت ہنگامہ مچا. آصف نواز کی جس کی تدفین ہو چکی تھی, ان کی باڈی کو دوبارہ سے اس کا فورنزکس کیا گیا, ایکسپرٹس بلوائے گئے, اور ایک سسپینس جیسا ماحول, جس طرح عمران خان سسپینس پیدا کرتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, 80% امکان ہے مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, 20% امکان ہے کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا, پھر تمام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو آپ نے اب ہنگامہ نہیں کرنا. تو ایک ماحول بنایا جاتا, تو ایک ماحول بن گیا تھا جی کہ ان کی بیوہ نے, آرمی چیف کی بیوہ نے الزام لگایا, اور اس کے بعد فورنزکس میں اس کی رپورٹ کیا نکلے گی, تو سب لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور اس میں سے نکلے گا. اس میں سے کچھ نہیں نکلا. رپورٹ نے کلیئرلی بتایا کہ یہ ایک قدرتی اور طبی موت تھی, اور اس کا کاز وہی تھا جو بتایا گیا. بہرحال وہ بہت بڑا ہنگامہ ہوا. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خدیجہ شاہ جس گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی, اس گھر کے اندر جو اینٹی سٹینڈرڈ پولیٹیشین ہے, یعنی نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے خلاف زہر کتنا بھرا ہوا ہے. ان کے سیاسی ڈی این اے کے اندر موجود ہے کہ جو سیاستدان ہیں جن سے ان کی مخاصمت ہے, ان کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کریں. سلمان شاہ صاحب جنرل پرویز مشرف کے بڑے چہیتے تھے. جنرل پرویز مشرف کی جتنی محبت تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک جنریشنل چیز بھی ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدیجہ شاہ معصوم ہیں, اور چونکہ ان کی نانی نے کبھی یہ بات کی تھی یا ان کے باپ نے مشرف کے ساتھ کام کیا تھا لہٰذا یہ جسٹیفائڈ ہے. انہوں نے اپنے ہی ادارے, جس کا وہ کھاتے رہے ہیں اتنے عرصے, جس کے ذریعے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ خدیجہ شاہ بن جائے. اس کے علاوہ تو شاید اگر کسی مقامی اسکول کے اندر وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں اور ان کو وہ سہولیات مہیا نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے بڑے وہ کارنامے کرتی کسی اور فیلڈ کے اندر, لیکن وہ سہولیات ان کے پاس نہیں ہونی تھی جس سے وہ مستفید ہو رہی ہیں. یہ سارا کا سارا جو فوج کا چھاتا ہے اس کے نیچے ہی انہوں نے سہولیات اکٹھی کی, تو انہوں نے اپنے ہی گھر کے اوپر حملہ کرانے میں معاونت کی. اب ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے اپنا ڈیلیٹ کر دیا ہے. ان کو جو ٹویٹ سے اگر آپ ان کو دیکھیں, واضح انداز سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کام کیا کر رہی ہیں.
وہ ہدایات کس قسم کی دے رہی ہیں، وہ ماسک پہنے کی بات کر رہی ہیں، وہ لوگوں کو بلوا رہی ہیں، اور اس کے بعد انہیں وضاحتیں بڑی دیں کہ میرا تو اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن شواہد ٹو دا کانٹری اویلیبل تھے۔ اس کے بعد وہ کیا رہی، جو انہوں نے اپنی آڈیو چلائی، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے بالخصوص میں آپ کو سنانا چاہوں گا، وہ یہ ہے۔ پلیز میری طرح کی خواتین کو آپ لوگ جیلوں میں نہ ڈالیں، آپ ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ اب اس میں دیکھیں وہ واضح انداز سے بتانے کہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ آپ یہ نہ کریں۔ ہم جیسے لوگ مطلب کیا؟ آپ کے 2 سر ہیں، آپ کے 4 ہاتھ ہیں، آپ ہوا میں اڑتے ہیں، آپ باتیں کرتے ہوئے پیسے آپ کے منہ سے گرتے ہیں، آپ سونے کا کاروبار کرتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں آپ؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ڈیول نیشنل ہیں، وہ والے لوگ، آپ انگریزی اچھی بولتے ہیں، وہ والے لوگ، آپ ایک فارمر آرمی چیف کی نواسی ہیں، وہ والے لوگ، آپ کون سے والے لوگ؟ آپ خاتون ہیں، آپ پریزنٹیبل ہیں، یہ والے لوگ۔ تو اگر ان والے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہو تو کن والے لوگوں کے ساتھ کیا ہو؟ یعنی غریب کا بچہ، غریب کی بچی، ان سب کے ساتھ یہ ہو۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پریولیج کلیم کرتی ہے یہ کلاس کہ ہم نے سب کچھ اس ملک کے اندر کرنا ہے، کیوس پیدا کرنا ہے، ہم نے تباہی پھیلانی ہے، ہم نے غریب کے بچے کو مروانا ہے، ہم نے اٹیک کروانے ہیں، ہم نے غیر یقینی صورتحال پیدا کرنی ہے۔ لیکن ہم چونکہ ڈیول نیشنل ہیں لہٰذا ہمیں آپ ہاتھ نہ لگائیں۔ میں تو اپنی دوسری ایمبیسی کے ساتھ رابطے میں ہوں، انہوں نے ایک بیان کے اندر یہ فرمایا۔ اور بہت سارے ایسے جو فیملیز ہیں، جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے، ان کا بھی یہی حال، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے جو ہیں اس انقلاب کے اندر نہیں آئے، لیکن غریب کا بچہ جو ہے اس انقلاب کے اندر جھونکا جائے۔ عمران خان صاحب کیا بات کر رہے تھے؟ آپ کو یاد ہے یہ جو انہوں نے اپنی 80% گرفتاری کے ممکنہ ہونے کے موقع پر، یا اس سے 12 گھنٹے پہلے جب ایک ٹرانسمیشن کی تھی آن لائن، اس میں جوانوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ میں تو اس سے بہتر موت ہے، مر جاؤ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے، کیونکہ غلام کی کوئی زندگی نہیں ہے، ذلت ہے صرف اس کی زندگی میں۔ مر جائیں؟ پر کیوں مر جائے 21 سال کا بچہ؟ زندگی کی دعا کریں ان کے لیے۔ 19 سال کا بچہ کیوں مر جائے؟ یہ یونیورسٹی میں کیوں نہیں جائیں؟ یہ سائنسدان کیوں نہیں بنیں؟ یہ اپنی روزی کیوں نہیں کمائیں؟ یہ اپنے خاندان کو کیوں نہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیں؟ اور یہ کیوں اچھی زندگی نہیں گزرے؟ کیوں مر جائیں؟ کوئی اگر مرنے کی دعا کرنی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھتے، تو پھر آپ یہ بھی کہنا کہ میں نے تو اپنے بچوں کو بھی یہی کہا ہے، میں نے تو سلمان کو بھی یہی کہا ہے، اپنے دوسرے بچے کو بھی یہی کہا ہے، اوروں کو بھی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ مر جائیں۔ ان کو تو آپ نہیں کہتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ آپ مر جائیں۔ غریب کے بچے کو کہتے ہیں آپ مر جائیں۔ یہ پریولیج کلیم کرتے ہیں۔ تو اگر مرنے کا شوق ہے تو آ کے مر جائیں، پھر بھئی اپنے اوپر لاگو کریں نا، تو آپ مر جائیں نا۔ اب دوسرے کے بچوں کو کیوں کہتے ہیں آپ مر جائیں؟ اور کون سی غلامی؟ آپ پرائم منسٹر نہیں بنے تو یہ غلامی ہو گئی، آپ کے ابو جو ہیں وہ فائنانس منسٹر نہیں بنے تو یہ غلامی ہو گئی۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ آپ یہاں پر آگ لگا کر باہر بھاگ جاتے ہیں، اگر باہر بھاگتے نہیں ہیں تو اپنے بچے اپنے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پریولیج کلاس ہے۔ اور میں دوبارہ دہراؤں گا، ان میں سے کسی کا بچہ، اب خدیجہ شاہ تو ایک اپنی حماقتوں کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں آخر آئی سی، اس کے اندر پھنس گئی ہیں۔ اس طرح کے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ انسائٹ کیا ہے لیکن اپنے گھروں کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ سیاستدان تو ہیں، لیکن ان کا دوغلا پن جو ہے ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ جب آپ نے ہنگامہ کیا اور اس کے بعد آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قبول کریں، تو پھر ظاہر ہے آپ کو یہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، اور جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مر جائیں، اس کو بتائیں کہ پہلے یہ اصول، یہ سنہری اصول اپنے گھر پر لاگو کریں، خود پر لاگو کریں، اس کے بعد ہمیں تاکید کریں۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے غلامی میں نہ رہنے کا، تو پھر اپنے سر کے اوپر سے بالٹی ہٹائیں، اپنی جو بیگم ہے اس کو 7 پردوں میں سے نکالیں اور دندناتے ہوئے پھریں۔ ہمیں مت کہیں کہ مر جائیں، ہمیں مت کہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو تو آپ نہ چھیڑیں، ان جیسے لوگوں کو آپ بے شک پکڑیں۔ جان سب کی برابر ہے، عزت سب کی برابر ہے، لیکن یہ جو پریولیج طبقہ ہے جس نے اس ملک کے اندر دھما چوکڑی مچائی ہوئی تھی، اس کے جو انداز ہیں، اس کی جو ندامت ہے، اس کے اندر خفت و شرمندگی نہیں ہے، ایک مجبوری ہے جس کے تحت وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مجبوری
جو ہی دور ہوگی دوبارہ یہ لوگ یہی کام کریں گے. لہٰذا دیکھنا یہ بھی ہے کہ ان میں سے جو لوگ معافی مانگ رہے ہیں ان کی تلافی ہونی چاہیے یا نہیں.